سابقہ انبیاء کو عملی معجزات ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عملی معجزے بھی ملے اور علمی معجزہ بھی ملا۔ علمی معجزہ کیا؟ وہ قرآن مجید ہے۔ ایسا علمی معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس معجزے کا کوئی توڑ پیش نہیں کر سکتا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت بھی اس جیسی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو عملی معجزے دیے، اپنے محبوب کو عملی معجزے بھی عطا فرمائے اور اپنے محبوب کو علمی معجزے بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ سابقہ انبیاء دنیا میں تشریف لائے تاکہ قوم ان کی اتباع کرے، اور نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء نے بھی ان کی اتباع کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے تو کس کی شریعت کی اتباع کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، لیکن وہ شفاعت صغریٰ ہوگی۔ اپنے محبوب کو جو مقام دیا اللہ تعالیٰ نے وہ شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ تو سابقہ انبیاء کو جو ملا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو یہ ایک جنرل تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تذکرہ کس طرح بلند فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کو معجزات بھی ملے اور نبی علیہ السلام کو بھی معجزات ملے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب انسان محسوس تو کرتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، ان کا کیا مقام تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں صرف فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں میں خود اپنے محبوب کے اوپر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر معجزہ عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو حجر اسود ملا، ایک جنت کا پتھر ہے جو اس وقت بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے، وہ جنت کا پتھر ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو حجر اسود ملا اور نبی علیہ السلام کو ریاض الجنہ مل گیا۔ فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جتنا بھی ہے یہ جنت کے باغوں میں شامل ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو شیطان تھا، اس نے اپنا کام کر دکھایا، جھوٹی قسمیں کھائیں، جھوٹی باتیں کی، حتیٰ کہ وہ شجر ممنوعہ کو انہوں نے کھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو بھیج دیا۔ چنانچہ پھل کھا لیا، کیوں؟ شیطان کے مکر کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے شیطان کو مسلمان کر دیا ہے، وہ بھی میرے اوپر ایمان لے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ جو تھی ان سے بھول ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام کی جب ازواج کی باری آئی تو فرمایا وَكُنْتُ أَزْوَاجِي عَوْنًا لِّي، اللہ تعالیٰ نے میری بیویوں کو دین کے کاموں میں میرا معاون بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بہتر عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ وہ کیا کہ جب نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو شریعت کو ایک ابتدائی شکل نصیب ہو گئی، بالکل ابتدا ہوئی تو شریعت کو ایک ابتدائی شکل دی گئی، لیکن نبی علیہ السلام جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد شریعت کو انتہائی شکل عطا فرما دی گئی کہ اب اس کے بعد اس شریعت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ دیکھیں جب نوح علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، ان کی قوم نے ان کو تکلیف پہنچایا تو انہوں نے بد دعا کر دی
لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی تو فرمایا اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بت تھے، حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کو توڑ دیں، لیکن قوم ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا، بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے، اللہ کے محبوب نے ساروں کے ساروں کو توڑوا دیا، اللہ نے بہتر عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ یہ مقام ابراہیم ہے، مصلی کی جگہ، اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر ان کو مقام ابراہیم عطا فرما دیا، لیکن نبی علیہ السلام کو بہتر عطا فرمایا، فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرما دیا۔ ان کو مقام ابراہیم ملا، اللہ کے محبوب کو مقام محمود عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کافر بادشاہ نے ایک تابعی کو آگ میں ڈلوا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ وہ پھر ملاقات کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، اس حالت میں بیٹھے کہ ایک طرف حضرت صدیق اکبر تھے، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتنا مثل ابراہیم الخلیل، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اس امت کے اندر ایسا شخص پیدا کر دیا کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ ٹھنڈی ہوئی، یا محبوب کے امتی کے حق میں اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ اور ہم نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان میں نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ خوب یقین کرنے والے ہو جائیں۔ تو زمین اور آسمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھائیں، لیکن جب اپنے محبوب کا تذکرہ آیا فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، تحقیق اللہ نے اپنے محبوب کو پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں اور اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک جنتی پوشاک عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں جب قیامت کا وقت ہوگا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جنتی پوشاک پہنائیں گے۔ فرمایا اس کے بعد پھر مجھے اللہ تعالیٰ ایک جنتی پوشاک عطا فرمائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ملے گی، پھر اس کے بعد فرمایا مجھے پوشاک پہنائی جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسے مقام پر کھڑا کریں گے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت میرے اوپر رشک نہ کر رہا ہو۔ ان کو فقط پوشاک عطا فرمائی، اپنے محبوب کو پوشاک بھی عطا فرمائی اور وہ مقام بھی عطا فرمایا کہ سب کے سب انسان نبی علیہ السلام کے اوپر اس وقت رشک فرما رہے ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے لیے زمزم کا پانی جاری فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری فرما دیا، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالی، اللہ نے زبان سے پانی جاری فرما دیا۔